حوالے سے وہ سارے، اور پھر عکس شجرہ کے اشتوار اور ساری چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ریونیو میں جو ڈیمارکیشن کے لیے جو سب سے چھوٹا پیمانہ ہوتا ہے اس کو سرسائی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کورٹس میں بھی کئی دفعہ یا عرف عام میں لوگ کہتے ہیں جی اس کی تو ایک سرسائی بھی زمین نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ سرسائی کا یعنی یہ سب سے چھوٹا پیمانہ ہے کہ اس کی تو ایک سرسائی بھی زمین نہیں ہے، یعنی تھوڑی سی جگہ بھی نہیں جہاں یہ مرغیوں کا کوئی ڈربہ بھی بنا سکے. ٹھیک ہے، سرسائی اتنی یہ چھوٹا پیمانہ ہے. سرسائی از ایکول ٹو کرم، 1 کرم. اور کرم میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ کرم جو ہوتا ہے یہ 5.5 فیٹ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سرسائی یا کرم یہ ایک ہی چیز ہوتی ہیں، اور یہ ایکول ٹو 5.5 فیٹ یا 66 انچز یہ اس کا. اور ایک کرم، ایک سرسائی یا ایک قدم، یہ ایک نارمل انسان کا قدم جو ہے. ٹھیک ہے، ہمارے دوست ہیں سرفراز علی خان صاحب، وہ ہم ان کے ساتھ اکثر مذاق مذوق کرتے رہتے ہیں. تو وہ سرفراز علی خان صاحب کا قدم نہیں ہے، تو بہت چھوٹے ہیں، یا عالم چنا کا بھی وہ قدم نہیں کہہ سکتے. ایک نارمل انسان کا جو قدم ہوتا ہے وہ اپروکسیمیٹلی 1 سرسائی یا 1 کرم ہوتا ہے. اسی طریقے سے 9 کرم کا ایک مرلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 9 کرم کا ایک مرلہ، 20 مرلے کی ایک کنال بنتی ہے زمین. اس کے علاوہ پنجاب کے اندر یا سندھ کے اندر اس کی ڈیفرنٹ ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے لینڈز کے حوالے سے، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میری اتنی ایکڑ زمین ہے، کسی علاقے میں کہتے ہیں میری اتنی گماں زمین ہے. ٹھیک ہے، اب اس قسم کی جو ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے، تو یہ جب ایک شخص یہ کلیم کرتا ہے، یہ بعض دفعہ چونکہ آپ کو لیٹیگیشن میں بھی ضروری نہیں کہ آپ اسلام آباد، پنڈی، پٹوار، کشمیر یا ہزارہ کے اندر کیس کریں. آپ اگر پنجاب میں جاتے ہیں یا سندھ میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو ٹرمینالوجی ہوگی، یا ایون آپ بلوچستان میں کرتے ہیں، ہم سپریم کورٹ میں دیکھتے ہیں، تو وہاں جب فرسٹ ٹائم میرے پاس کیس آیا تو وہ مجھے اس میں کافی سیکھنا پڑا مختلف لوگوں کے ساتھ کنسلٹ کر کے، کہ وہاں پول کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اتنے پول میری زمین ہے. تو اس طرح یہ ٹرمینالوجی جو استعمال ہوتی ہے جب آپ لیٹیگیشن میں جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو کیس ہے، کل سپریم کورٹ میں آپ کے پاس کیس جو ہے وہ سندھ سے بھی آ سکتا ہے، بلوچستان سے، سوات سے، کسی بھی ایریا سے آتا ہے، تو وہ وہاں کا جو پیمائش کا طریقہ کار ہو جائے، جو پیمانہ وہاں استعمال ہو، اور پھر زمین کی قسم کے حوالے سے، یعنی وہاں کس نوعیت کی زمین ہے، اور جس طرح ہم یہاں کنال اور مرلوں میں کرتے ہیں، تو وہاں کنالوں اور مرلوں میں نہیں ہوتی. تو وہ جو ٹرمینالوجی ہوگی، تو پھر آپ کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ یہ کتنی زمین ہے، یا کتنا کلیم ہے، یا کیا کلیم ہے اس کا. تو اس حوالے سے یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 9 کرم کا ایک مرلہ ہے، 20 مرلے کی ایک کنال بنتی ہے، 8 کنال کا ایک گماں بنتا ہے. ایک گماں 8 کنال پر مشتمل ہوتا ہے. اور کسی جگہ یہ لفظ بیگا ہوتا ہے کہ اتنے بیگے میری زمین ہے. تو بیگا جو ہے نا، یہ آپ کا یہ 4 کنال کا ایک بیگا بنتا ہے. جہاں بیگوں میں زمین وہ کلیم کر پیمائش ہوتی ہے، تو وہ 4 کنال کا ایک بیگا ہوتا ہے. اب ایک کسی جگہ ایکڑوں میں ہوتا ہے کہ اتنی ایکڑ میری زمین ہے. تو ایکڑ جو ہے وہ 4840 مربع گز کا ایک ایکڑ بنتا ہے. 4840 مربع گز یہ اس کا ایک ایکڑ ہوتا ہے. اب یہ تو ہو گیا، یعنی وہ جو لینڈز کے پیمانہ اور پلس جو ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے پاکستان کے مختلف ایریاز یا پروونسز کے اندر. اب لاسٹ ٹائم میں ڈاکومنٹس ریفر کر رہا تھا. ایک چیز میں ابھی آپ کو بتا دوں، یہ جو کورٹس میں ایک ڈاکومنٹ آتا ہے اس ریونیو کے حوالے، انہیریٹنس کے حوالے سے، پیڈیگری ٹیبل، شجرہ نسب.
جب کسی شخص کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے بعد پٹواری کے پاس جاتے ہیں، کوئی بھی لیگل ایئرز وہ اپروچ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے اور یہ اس کے وارث ہیں، تو ان کے نام پہ انتقال وراثت درج کیا جائے۔ وہ پھر جو لمبردار حلقہ ہوتا ہے اس لمبردار حلقے سے وہ پوچھتا ہے، چونکہ آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے لمبردار حلقہ کرتا ہے، کل بھی لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا، کیونکہ ایگریکلچر لینڈ کی ٹرانسفر کے حوالے سے اس کی گواہی جو ہے ضروری ہوتی ہے لمبردار کی، کنسرنڈ ولیج کا لمبردار، اور یہ انگلش میں لکھا ہے لمبردار، LUMBERDAR، لمبردار، لیکن لکھنے میں اکثر لوگ نمبردار کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ نمبردار نہیں ہے، بولنے میں نمبردار لوگ بولتے ہیں، لیکن یہ ایکچوئل یہ ورڈ جو ہے وہ لمبردار ہے، ٹھیک ہے، LUM سے۔ تو وہ لمبردار بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہاں یہ شخص فوت ہو گیا، اس کے یہ وارث ہیں، یہ بیوہ ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، جو بھی ہے یہ وارث ہیں۔ وہ انتقال وراثت درج کرتا ہے، اس کے اوپر ایک پیڈگری ٹیبل بناتا ہے، شجرہ نسب بناتا ہے۔ وہ شجرہ نسب کی ایک ڈائیگرام ہوتی ہے، وہ ڈائیگرام سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کون ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ اب یہ اکثر جو ہے وہ کورٹس میں، یہ جب نئی کورٹس بننے، یہ ہمارے ججز جو آئے تو ہمارے سے میاں اظہر ندیم صاحب کی کورٹ میں اسی طریقے کو وراثت کا ہی معاملہ تھا، تو میں بندہ ایشو لیس فوت ہو گیا تو اس کو میں ڈسکس کر رہا تھا کہ یہ پیڈگری ٹیبل ہے اور یہ اس کا لاسٹ یہ اونر تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یہ ایشو لیس ہے، اب اس کی جائیداد کدھر جائے گی؟ تو وہ پھر میں نے کہا پیچھے میں نے اصول رد کا جو پرنسپل ہے کہ ریورٹ بیک ہوگی، تو ریورٹ بیک ہوگی جب دوبارہ واپس آئے گی تو پھر اس کے برابر میں کون زندہ تھا، اس کی لڑی میں، اس لڑی میں تو سارے ختم ہو گئے ہیں، اب اس کی ساتھ دوسری لڑی میں، تیسری میں، چوتھی میں، اس میں برابر کی لڑی میں جو اس کے برابر میں جو شخص زندہ ہے وہ ساری کی ساری جائیداد لے جائے گا۔ اب میں اسی طریقے سے کہہ رہا تھا کہ یہ ایشو لیس ہے، یہ اس کی اولاد ہے، اس کی، وہ جیسا مجھ سے پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آپ گئے، ادھر تو نہیں لکھا ہوا۔ میں نے کہا یہ ڈائیگرام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے، تو وہ ڈائیگرام میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ کون کون سے کیسے وہ اس کو پڑھا جاتا ہے، اس پیڈگری ٹیبل کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اب یہ محمد خان کی ڈیتھ ہوتی ہے، محمد خان کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کی انہیریٹنس میوٹیشن جب وہ انٹر ہوگا اور سینکشن کرے گا ریونیو آفیسر، اس کے اوپر اس سے پہلے پٹواری جو ہے وہ پیڈگری ٹیبل بنائے گا، وہ اس قسم کا پیڈگری ٹیبل ہوگا، یہ سائڈ پہ بنائے گا، یہ پھول سا یا پتا اس قسم کی یہ ڈائیگرام ہوگی، یہ شو کرتی ہے وڈو کو، ٹھیک ہے، یہ بالکل سائڈ پہ ہوگا، بالکل نیچے نہیں آئے گی، یہ سائڈ لائن میں ہوگی، اور اسی طرح ایک پتا سا بنا ہوگا یا پھول سا بنا ہوگا، تو یہ ڈائیگرام جو ہے یہ شو کرتا ہے کہ یہ وڈو ہے۔
اب اگر تو وہ اس کے ایشوز ہیں، یہ جس طرح اس میں شو ہو رہا ہے کہ یہ اس کی اولاد موجود ہے، تو پہلے 1/8 جو ہے شیئر وڈو کا نکالیں گے، 1/8 حصہ بیوہ کا نکال کے پھر باقی وارثان میں پھر پراپرٹی تقسیم ہوگی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں، یہ جو ڈائیگرام ہے یہ مربع شکل کی، یہ میل کو شو کرتا ہے۔ میل، کوئی بھی میل ہے، آپ یہ دیکھیں نا اوپر محمد خان کا بھی یہ ڈائیگرام جو بنی ہے مربع شکل میں، یہ امجد ہے، یہ اکرم ہے، یہ مربع شکل میں جو ڈائیگرام ہے یہ میل کو شو کرتا ہے، مرد ہے۔ اب اس میں اب دیکھیں کہ یہ 2 بیٹے میں نے شو کیے، امجد اور اکرم۔ اکرم کے چاروں کونوں پہ میں نے ڈاٹ لگائے ہیں، یہ ڈاٹ شو کرتے ہیں کہ یہ ایشو لیس تھا، یا تو اس نے شادی نہیں کی، یا اگر شادی کی ہے تو آگے اس کی اولاد نہیں، آگے اس کی نسل نہیں چلی۔ یہ ڈسپیوٹ اس وقت رائز ہوتا ہے جب یہ آگے نسل چلتی ہے، 4تھی 5ویں 6ٹھی نسل میں جا کر کہیں ڈسپیوٹ رائز ہوتا ہے، تو پھر کس کی وراثت کس کو جائے گی، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ محمد خان کے تو 2 بیٹے تھے، تو وراثت ایک کو ملی ہے، تو پھر وہاں سے پتہ چلا نہیں بھائی وہ تو ایشو لیس تھا، اس لیے اس کو وراثت گئی نہیں ہے، انہیریٹنس میوٹیشن میں اس کی انٹری نہیں آئی ہے۔ کیوں نہیں انٹری آئی ہے؟ کہ یہ ایشو لیس تھا، یہ لا ولد فوت ہو گیا ہے، اس کی آگے نسل نہیں چلی ہے، یہ ڈاٹ شو کر رہی ہے، یہ ڈاٹ اس چیز کو شو کرتے ہیں ایشو لیس میں۔ یہاں ڈاٹ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس کی آگے نسل چلی ہے، یہ آگے اس کی انہیریٹنس آگے جائے گی۔ یہ جو تکون ہے، یہ تکون بیٹی کو شو کرتی ہے، یہ ڈاٹر ہے۔ اور اب اس میں نے نام لکھا ہے ناہید، وہاں مسمات نہیں لکھا ہوتا، میں نے ناہید لکھا ہے، یا کسی نسیم کہہ لیں، سلیم کہہ لیں، یہ کچھ کامن نام ہوتے ہیں جو مردوں کے بھی ہوتے ہیں عورتوں کے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ ناہید مرد ہے یا عورت ہے، مرد کے بھی نام ناہید، یہاں ہمارے چیئرمین تھے یونین کونسل کے ناہید، تو اب یہ کیسے پتا چلے گا یہ ناہید مرد تھا یا عورت تھی؟ یہ ڈائیگرام بتاتی ہے یہ ڈاٹر ہے، یہ بیٹی ہے، تو یہ شو کرتے ہیں کہ یہ بیٹی ہے، یہ نشان بیٹی کو شو کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ پیڈیگری ٹیبل جو ہے، یہ اس کا پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ اس طریقے سے اس کو پڑھتے ہیں، اور یہ انہیریٹنس میں خاص کر جو ہے یہ جب ڈسپیوٹ آتے ہیں تو وہاں پھر آپ نے اس طریقے سے ان کو تشریح کرنی ہے۔ اور جب آپ کے پاس جب کیس آتا ہے تو یہ لاسٹ ٹائم میں نے جیسا بتایا تھا کہ یہ بھی وکالت بھی ایک نفسیاتی چیز ہوتی ہے، جب آپ اس سے پوچھیں گے کلائنٹ سے تو وہ بھاگ جائے گا کہ اس کو تو سمجھ جائے، لیکن جب آپ پیڈیگری ٹیبل آپ کے سامنے آئے گا تو آپ جب اس کو بتانا شروع کریں، اچھا یہ اس کے فلاں اتنے بیٹے تھے، اتنی بیٹیاں تھیں، اتنی 2 بیوگان تھی، ایک پہلے فوت ہو گئی ہے، ایک اس کے بعد فوت ہوئی ہے، 2 بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے، ایک پہلے مر گئی ہے، ایک زندہ تھی، اس کے 3 بیٹے تھے، 2 جو ہے ایک ایشو لیس فوت ہو گیا تھا لاوالد، باقی 2 بیٹوں کو وراثت گئی ہے۔ یار وکیل صاحب تو جانتے ہیں یار سارا، میں نے تو ان کو بتایا نہیں، یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے صرف ڈائیگرام دیکھی ہے، اسی کی تشریح کر رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں، وہ کبھی بھی پھر آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے گا، جو فیس مانگے گا دے گا، اس کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وکالت یہ ہے نا، جب آپ کلائنٹ کا آپ پہ اعتماد ہوگا نا کہ یار وکیل صاحب جانتے ہیں، تو تبھی وہ آپ کو کیس دے گا نا۔ تو اگر آپ اس کو یہ کیا ہے یار، یہ بتاؤ یہ کیا مسئلہ کیا ہے آپ کا، یہ کیا چیز ہے، تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ ہم دونوں کو وکیل کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح اب لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو خسرہ گرداوری کے حوالے سے ڈیٹیل بتائی تھی، اب اس پہ میں ججمنٹس آپ کو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خسرہ گرداوری کی انٹریز کو پریزمپشن آف ٹروتھ اٹیچ نہیں ہے، یہ پٹواری کا پرائیویٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فزیکل پر اپنا وہ تیار کرتا ہے، آگے اس کی بیسس پہ 4 سال کے بعد جمعبندی بنتی ہے، لیکن یہ صرف پوزیشن کو یہ ڈینوٹ کرتا ہے، یہ پوزیشن کے حوالے سے ہے۔
PLD 1975 Supreme Court page 311. NLR 1984 Civil Lahore page 56. PLJ 1979 Supreme Court AJK page 87. اب اس کے مقابلے میں جو جمع بندی ہوتی ہے، جو میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ وہ ہر 4 سال کے بعد جو ڈاکومنٹ بنتا ہے جمع بندی، وہ ٹائٹل ڈاکومنٹ ہوتا ہے. خسرہ گرداوری ٹائٹل ڈاکومنٹ نہیں ہے، جمع بندی ٹائٹل ڈاکومنٹ ہے. اور جمع بندی کی انٹریز کو پریزمپشن آف ٹروتھ اٹیچ ہے، بے شک وہ پٹواری کے ساتھ ملی بھگت کر کے کرائی گئی ہوں، جعلی بھی ہوں، فراڈولینٹ بھی ہوں. پبلک ڈاکومنٹ ہے یہ، پبلک کا کوئی بھی آپ کی ملکیت کی جمع بندی میں اپلائی کر کے لے سکتا ہوں، اسی لیے پبلک ڈاکومنٹ ہے نا. پبلک کا کوئی بھی شخص جو اپلائی کر کے لے سکتا ہے. ملکیت آپ کی ہے، زمین آپ کی ہے، میں اپلائی کروں گا، وہ انکار نہیں کریں گے چونکہ یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے، وہ اٹیسٹڈ کاپی مجھے دیں گے. تو یہ پبلک ریکارڈ ہے، پبلک ڈاکومنٹ کی ڈیفینیشن میں فال کرتا ہے. پریزمپشن آف ٹروتھ اٹیچ ہے اس کی انٹریز کو اکارڈنگ ٹو PLJ 80 سپریم کورٹ پیج 131. لاسٹ ٹائم زبانی میں نے بتایا تھا، یہ خسرہ گرداوری کی شکل بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، یہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے. اب اس پہ یہ پہلے جو نام ہوتے ہیں، اس میں پہلا جو کالم ہے یہ ملکیت کا، اور آگے جو پوزیشن کا، اور پوزیشن کس حیثیت سے ہے، ایز اے ٹیننٹ ہے، ایز اے کوشیرر ہے، ایز این ایکسکلوسیو آنر ہے، وہ پوزیشن کے آگے پوزیسری کالم میں. اسی طریقے سے لینڈ، اس کا کتنی لینڈ ہے، میئرنگ سچ اینڈ سچ کنال اینڈ مرلاز، اور اس کی کلاسیفیکیشن آف دی لینڈ، جس طرح اس کے اوپر لکھا ہوا ہے رکڑ اور گاڑ، اس کی نیچر جو ہے رکڑ اور گاڑ ہے، ٹھیک ہے. اور آگے اس کی ربی، اب ربی میں آگے فصل جو ہے وہ کنک، جس کے اندر وہ لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، جی گندم. وہ چونکہ دیکھیں گندم، لیکن وہ گرداوری میں جو وہ بولتے ہیں کہ یہ کیا فصل کاشت کی ہے، پٹواری جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کنک ہے، مکئی ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہے، جوار ہے، باجرہ ہے، دالیں، ماش ہے، جو بھی وہ کاشت کیا، تو وہ پھر وہی ورڈز لکھتے ہیں اس کے اندر. اسی طرح آگے دیکھیں نا، وہ فصل آ گئی ہے یہ ماش، یعنی اس کے مطلب اس کے بعد دال بھی ہے، دالیں بھی ہیں، تو ماش کی دال جو ہے وہ بھئی کاشت ہوئی ہے. تو یہ خسرہ گرداوری ہے ربی اور خریف کے حوالے سے. اس کے بعد یہ آ جاتے ہیں، یہ جو ہے جمع بندی، یہ آپ دیکھ لیں. یہ ڈاکومنٹ جب آپ کے سامنے جب آپ کے ساتھ کوئی بھی ڈاکومنٹ یہ لے کر آئے، یہ جب آپ دیکھیں تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ جمع بندی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی عمر ہوتی ہے 4 سال. خسرہ گرداوری ہر 6 ماہ کے بعد تیار ہوتی ہے، اور سال میں 2 فصلیں ہوتی ہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں پٹوار کی، خطہ پٹوار، کشمیر، ہزارہ، جتنے یہ بارانی ایریا جتنا بھی ہے. جو نہری ایریاز ہیں وہاں 3 فصلیں ہوتی ہیں، 3 سے بھی زیادہ 4 بھی ہو سکتی ہیں. پھر نہری کا پٹواری الگ ہوتا ہے، ریونیو کا پٹواری الگ ہوتا ہے. تو اب یہ جو جمع بندی ہے، اس کو آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے نقل رجسٹر حقداران زمین، ٹھیک ہے، نقل رجسٹر حقداران زمین. اس زمین کے ساتھ، اس کے اندر جو زمین کی جو تفصیل دی ہوئی ہے، اس زمین کے ساتھ جن لوگوں کا حق ہے، جن کا رائٹ ہے، جن کی آنرشپ ہے، جن کا ٹائٹل ہے، جن کی ملکیت ہے، اس کے اندر وہ لوگ لکھے ہوئے ہیں. ان کے نام بھی موجود ہیں، ان کی حصہ بھی، ان کا شیئر بھی موجود ہے کہ کس شخص کا کتنا شیئر ہے اس پراپرٹی کے اندر، کتنے کا وہ مالک ہے. یہ وہ ٹائٹل ڈاکومنٹ ہے.
اب رجسٹر حقداران زمین، اس کے اندر لکھا ود ان بریکٹ مثل میادی. اب یہ مثل میادی، اس کے اندر جو ورڈز لکھا ہوا ہے، اس مثل کی، اس ڈاکومنٹ کی ایک میعاد ہے، ایک لمیٹیشن ہے، ایک ٹینیور ہے، اور وہ ہے 4 سال. ہر 4 سال کے بعد نئی جمع بندی بنے گی. اس کو رجسٹر حقداران زمین بھی کہتے ہیں، اس کو ریکارڈ آف رائٹس بھی کہتے ہیں، اس کو عرف عام میں 4 سالہ بھی کہتے ہیں. جو زمیندار لوگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ابھی 4 سالہ نہیں بنا، پٹواری 4 سالہ بنا رہا ہے. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ جہاں پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کو وہ لوکل لینگویج جو زمیندار کی لینگویج ہے وہ بھی سمجھنی چاہیے، اور آپ اس کی زبان میں جب بات کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ وہ زیادہ فرینک ہوگا، وہ سمجھے گا کہ یہ میری بات آسانی سے سمجھ رہے ہیں وکیل صاحب، اور وکیل صاحب بھی اس کو اپنے آسانی سے سمجھا سکتے ہیں. تو یہ 4 سالہ یعنی ہر 4 سال کے بعد یہ ڈاکومنٹ تیار ہوتا ہے، اس لیے اس عرف عام میں 4 سالہ بھی کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں فرد بھی، اسی کو ہی کہتے ہیں کہ پٹواری سے فرد لے آؤ بھائی، زمین کا فرد لے آؤ. ٹھیک ہے، تو وہ لکھنے میں نہیں استعمال ہوتا، لیکن یہ بولتے ہیں کہ فرد لے آؤ پٹواری سے. تو یہ فرد بھی، لیکن وہ فرد جو لے کر آئے گا وہ اپنے حصے کا لے کر آئے گا. پٹواری صرف اس کو اپنے شیئر کا فرد بنا کر دے گا. یہ آپ کے سامنے جو میں پہلے یہ ڈاکومنٹ، یہ مکمل ڈاکومنٹ ہے جس میں تمام لوگ جو شیئر ہولڈرز ہیں، اس ہولڈنگ کے اندر جتنے شیئرر ہیں، جتنے شیئرز ہولڈر ہیں، وہ سارے انٹرڈ ہیں. ان سب کی انٹریز انکارپوریٹ ہوئی ہیں اس لینڈ کے آگے. اب ہم فرد مفصل بھی کہتے ہیں، اور پھر پارٹیشن کے لیے اگر کہیں تو وہ لیٹسٹ جمع بندی جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جمع بندی زیر کار. زیر کار کا مطلب ہے یہ لیٹسٹ جمع بندی. یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ پتہ نہیں زیر کار. تو یہ جب وہ کہ یا بعض دفعہ کورس جن کو پتا ہوتا ہے کہ تو وہ کہیں گے کہ زیر کار جمع بندی لے آئیں، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے زیر کار جمع بندی کیا کہہ رہے ہیں. یہ کرنٹ جمع کرنٹ جی لیٹسٹ جو اس وقت چل رہی ہے. تو اس طرح یہ، اس کے بعد یہ آپ دیکھیں کہ یہ لکھا ہوا محال، اوپر لکھا محال یعنی یہ ایریا کون سا ہے، ولیج کون سا ہے، ریونیو سٹیٹ کون سی ہے. یہ ریونیو سٹیٹ کس ایریے کا یہ جمع بندی ہے. یہ آگے چونکہ یہ تو پرنٹڈ ہے، پٹواری جب فل کرتا ہے آگے اس کا نام لکھتا ہے یہ سرائے خربوزہ. اب اسلام آباد میں ہے یہ سنگجانی کے پاس، اور یہ ترنول اور سنگجانی کے درمیان جو موضع ہے یہ سرائے خربوزہ. ٹھیک ہے، اب آگے تحصیل و ضلع اسلام آباد. آگے اس نے سال لکھا ہوا ہے، سال 2016-17. یہ 2016-17 کی جمع بندی ہے، لیٹسٹ جمع بندی ہے. اس وقت اس موضع کی یہ جمع بندی چل رہی ہے. ٹھیک ہے، 2016-17 کی. اب اس کے یہ جو پہلا، اب اس کے اوپر جو پرنٹڈ ہے آپ دیکھیں کہ کالمز ہیں، اس کے مختلف کالمز ہیں. اب ان کالمز کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اور ان کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. اب دیکھیں یہ نمبر شمار لکھے ہوئے ہیں، نمبر شمار. ٹھیک ہے، یہ نمبر شمار ہیں. اس میں کالم نمبر 1، اب یہ کالم نمبر 1 جو ہے اس میں لکھا نمبر کھیوٹ مالک. ٹھیک ہے، کالم نمبر 1 نمبر کھیوٹ مالک. اب نیچے لکھا ہوا ہے 466. اب یہ 466 جو ہے اس کے نمبر شمار کے نیچے جو لکھا ہوا ہے یہ کھیوٹ نمبر ہے. اوپر لکھا ہے نا کھیوٹ نمبر، یہ کھیوٹ نمبر ہے. اس کو کھاتا نمبر بھی کہتے ہیں. کھاتا نمبر یا کھیوٹ نمبر یہ ایک ہی چیز ہے، اور یہ مالک کا ہوتا ہے. یہ نمبر جو ہے یہ مالک کا ہوتا ہے. آگے کالم نمبر 2 ہے، نمبر شمار 2، نمبر خطونی کاشتکار. یہ جو خطونی ہوتی ہے یہ کاشتکار کی ہوتی ہے. قبضہ کس کا ہے اور کس حیثیت سے ہے.
مالک بھی ہو سکتا ہے، وہ مالک بھی ہو بھی ہو سکتا سکتا ہے ہے، جو موقع پہ جی possession ہاں، ہے۔ مالک اپنا قبضہ بھی ہو سکتا ہے، Yes. ٹھیک ہے. تو یہ کاشتکار جو بھی موقع پہ کاشت کر رہا ہے، جس کا بھی پوزیشن ہے موقع پہ، یہ خطونی نمبر اس کا ہوتا ہے. ایک کھیوٹ میں مختلف خطونیز ہیں اور مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں نے وہ کاشتکاری کرتے ہیں، تو وہ ہر ایک کی خطونی الگ ہو جائے گی. اس سے اس کا اپنا ایک اسپیسیفک پورشن پہ پوزیشن اسٹیبلش کرنا آسان ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی، ہم کھیوٹ میں تو حصہ دار ہیں سارے لوگ، یہ بھی میرے ساتھ کوشیرر ہے، لیکن میری خطونی الگ ہے، اس کی خطونی الگ ہے. میرا ایک پرٹیکولر لینڈ پہ پوزیشن ہے، اس کا ایک پرٹیکولر لینڈ پہ پوزیشن ہے. اس کی خطونی فلاں ہے، میری خطونی فلاں ہے. میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میری لینڈ سیپریٹ ہے، اس کی لینڈ سیپریٹ ہے. بے شک ہم ایک کھیوٹ کے اندر آ رہے ہیں، کھیوٹ ہمارا ایک ہے، لیکن ہماری خطونیاں الگ الگ ہیں. کاشتکاری کے حوالے سے میں الگ کھیت کاشت کرتا ہوں، یہ الگ کھیت کاشت کرتا ہے. اب یہ کہاں سے ظاہر ہوگا؟ یہاں سے ظاہر ہوگا، اس ڈاکومنٹ سے. کیونکہ اورلی آپ جتنی مرضی کورٹ میں بحث کرتے رہیں، لیکن یہ ڈاکومنٹ دکھائیں گے کہ جناب یہ دیکھ لیں، یہ میری خطونی ہے اور یہ اس کی خطونی ہے. ہماری تو خطونی ہی الگ ہے، ہمارا پوزیشن ہی الگ الگ ہے. میرا اپنی جگہ پہ پوزیشن ہے، اس کا اپنی جگہ پہ پوزیشن ہے. میں اس کی جگہ پہ انٹرفیئر نہیں کروں گا. اب یہ اکثر بعض دفعہ میں کہتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم بھی اس دن میں گیا کلر سیدہ میں، تو وہ سول پروسیجر کے حوالے سے یہ وہ لیکچر میں دے رہا تھا. تو میں نے کہا یہ سی پی سی وہ سارے میں نے ایک وہ کہا کہ کس طرح کیسز میں آپ کو بتاتا ہوں کیس لمبا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ دادا دعویٰ کرے اور پوتا فیصلہ سنے. یہ اس کوڈ کے اندر رہ کر میں آپ کو بتاؤں گا یہ کوڈ کہتا ہے. اور میں آپ کو یہ طریقے بھی بتاؤں گا کہ اس کوڈ کے اندر وہ طریقے بھی موجود ہیں کہ پہلی تاریخ پہ دعویٰ کیسے خارج ہوتا ہے. یہ میں نے کہا بعض دفعہ ہمارے پاس جو کیس آتے ہیں تو ہم بڑک مارتے ہیں یہ دعویٰ تو پہلی تاریخ پہ میں اڑا دوں گا. آپ جواب دعویٰ بھی نہیں داخل کرتے، وکالت نامہ داخل کر فیس لی، پہلی تاریخ ہے حاضری کی، وکالت نامہ میری اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں. اب یہ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا، آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے، اس نے کہا جی کنسٹرکشن کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، قبضہ کر رہے ہیں، اسٹے لے لیا. کہتے ہیں جناب یہ خطونی میری الگ ہے، اس کی خطونی الگ ہے. میں تو اپنی خطونی پہ بیٹھا ہوا ہوں. اگر میں کنسٹرکشن کر رہا ہوں تو میں اپنی جگہ پہ کر رہا ہوں، اس کی جگہ پہ نہیں کر رہا. کوشیرر یہ کھیوٹ میں ہے تو ہماری تو خطونی الگ الگ ہے. اس لیے اس کی خطونی فلاں ہے، میری خطونی فلاں ہے، اس خطونی کے ساتھ میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. جب یہ اسٹیٹمنٹ آ جائے گی تو پھر آپ کہیں گے جناب یہ اسٹیٹمنٹ جب آ گئی کہ اس کی پراپرٹی اور ہے، اس کی خطونی الگ ہے، میری خطونی الگ ہے، یہ اسٹے نہیں، اب دعویٰ فارغ ہوگا. پھر آپ حوالہ دے دیں گے جناب پڑھیں آرڈر 15 رول 1 کہتا ہے کہ when the parties to the suit never remained at issue on any point of law or facts, then the court is duty bound to dispose of the suit forthwith. Next date of hearing on اس میں لکھا on first date of hearing. یہ نہیں نیکسٹ ڈیٹ نہیں پڑھ سکتی، اسی تاریخ پہ کورٹ باؤنڈ ہے کہ وہ دعویٰ فارغ کرے. ٹھیک ہے. When the parties to the suit never remained at issue on any point of law or fact, then the court is duty bound to dispose of the suit on first date of hearing. ڈگری تو نہیں کرے گی سر؟ مجھے کیوں یاد آ رہا ہے آرڈر 12 رول 6 میں وہ آ جاتا ہے. اگر وہ اس کو کریں کہ وہ ڈگری کریں، اس میں فار اینڈ اگینسٹ ججمنٹس ہیں. ٹھیک ہے. یہ سر کو شیئر کی ہم بات کریں یہاں پہ، اگر کھیوٹ ہمارے اگر کھیوٹ ایک یا خاتون نمبر ہمارے ڈفرینٹ ہیں، تو اس میں کو شیئر کا تو سر اب جو ججمنٹ سرڈ ہو رہی ہے اس میں یہ کہ ایوری انچ کے وہ شیئر ہیں دونوں، مطلب کو شیئر ایوری انچ پہ کلیم کر سکتا اونر ہوگا جب تک پارٹیشن نہیں ہو جاتی. سر وداؤٹ پارٹیشن ہم جسٹ اس بیس کے اوپر کہ ہمارے خاتون نمبر الگ ہیں، ہم اس بیس کے اوپر دعویٰ خارج کریں. لاسٹ ٹائم میں نے یہ ڈیٹیل سے ڈسکس کی تھی. اس میں بیسک ججمنٹ تھی 1989 SCMR پیج 130. وہ یہی کہتی تھی کہ ایوری کوشیرر از ڈیمڈ ٹو بی انٹرسٹڈ آن ایچ اینڈ ایوری انچ آف دی لینڈ ٹل دی پارٹیشن بی ٹیکس پلیس بائی میٹس اینڈ باؤنڈس. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر 1992 میں لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ آئی. پھر
سپریم کورٹ کی 95 میں آئی آفتر نواز کے ہری پور کا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ NLR 1995 SCJ پیج 169 پہ سپریم کورٹ ججمنٹ، اس میں بھی چونکہ کو شیئرر نے جو ہے وہ انجنکشن لیا تھا اگینسٹ ادر کو شیئر، کنسٹرکشن وغیرہ ہو رہی تھی، اس میں سپریم کورٹ نے یہ ساری ججمنٹس یعنی 89 کو بھی ڈسکس کیا، 92 ساری ججمنٹس کو ڈسکس کرنے کے بعد الٹیمیٹلی انہوں نے یہ ہولڈ کیا کہ if one co-sharer is aggrieved by the conversion and user of the other co-sharer, then the remedy is available to him is go and file a suit for partition and get his share separated. کیا بجائے اس کے کہ آپ ایک نامینل شیئر ہے اور آپ اس کو تنگ کر رہے ہیں اور اس کو کنسٹرکشن روکی ہوئی ہے، تو بھائی آپ اگر اگریوڈ ہیں، جو بھی پارٹی اگریوڈ ہے، کو شیئر اگریوڈ ہے، تو وہ سوٹ فار پارٹیشن فائل کرے نا، اپنا شیئر سیپریٹ کروا لے. لیکن اس کے بعد پھر مزید ہے، جیسے پھر آگے 2003 میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کی ججمنٹ ہے PLD 2003 سپریم کورٹ پیج 999 میں، انہوں نے کہا کہ نہیں، کو شیئر کا دعویٰ ڈگری کیا انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ اس میں کوئی بھی کو شیئر وداؤٹ پارٹیشن وہ کوئی پوٹینشیل ویلیویبل پورشن ٹرانسفر نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کی نیچر چینج کر سکتا ہے. ایک کوئی انفلوئنشیل پرسن ہے اور وہ روڈ کے اوپر زمین ہے، کمرشل جائیداد ہے، اب کو شیئر تو مالک تو ہے، اپنے حصے کے اندر ہی وہ قبضہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا شیئر جو بنتا ہے وہ کہتا ہے ود ان شیئر ہی ہوں میں، لیکن وہ مین جگہ پہ قبضہ کر کے اپنے وہاں دکانیں بناتا ہے، پلازا کھڑا کرتا ہے، مارکیٹ بنا لیتا ہے، اور باقی کو شیئر پیچھے رہ جاتے ہیں جن کا راستہ بھی نہیں ہے، وہ راستہ بھی بند کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مجبور ہو کے اونے پونے داموں اس کو بیچیں گے نا. یہ جو جس طرح سوسائٹیاں کرتی ہیں طریقہ یہی ہے. اب اس حوالے سے وہ پھر سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا تھا، اور اس کے بعد بھی جو ججمنٹس آئی ہیں اس میں یہی ہے کہ کوئی بھی کو شیئر کسی کو الاؤ نہیں کیا جا سکے اس طریقے سے کہ وہ کوئی پوٹینشیل ویلیویبل پورشن جو ہے اس کو کنسٹرکٹ کرے، اس کو ایلینیٹ کرے اور فردر ٹرانسفر کرے وداؤٹ گیٹنگ پارٹیشن، ٹھیک ہے، بائی میٹس اینڈ بانڈس. تو اس طریقے سے یعنی وہ کو شیئر تو ہے، یعنی جس طرح کھیوٹ میں ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، یہاں تشریح کر رہا تھا کہ خطونی کی، کہ یہاں آپ کا پوزیشن یہ پوزیشن کے حوالے سے ہے. اب دعویٰ آتا ہے تو آپ کا قبضے کے حوالے سے ہے نا، کہ میں یہ مشترک، یہ ٹھیک ہے کھاتے میں مشترکہ ہیں، لیکن قبضے ہمارے اپنے بنے، اس کی خطونی علاقہ ہے، میری خطونی علاقہ ہے، تو میں اپنی جگہ پہ قبضہ کر رہا ہوں نا، قبضہ تو آلریڈی میرے پاس ہے، کنسٹرکشن کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے سر، کھیوٹ میں اگر ایک خطونی ہے تو ایک ہی بندہ ہے وہاں پہ قابض ہے، ایک ہی بندہ ہے جو کلٹیویشن کر رہا ہے، اور اگر چار ہیں اس کا مطلب 4 مختلف لوگ ہیں. ہاں جی، مطلب ایک کھیوٹ میں ایک سے زیادہ خطونیاں ہوتی ہیں، تو وہ ڈفرنٹ کی 2 کی ایک ہو گئی، 10 کی ایک خطونی ہو گئی، 20 کی ایک ہو گیا، مطلب ایک 50 کو شیئرر ہیں، 100 کو شیئرر ہیں، تو وہ 4 خطونی ہو سکتی ہیں، 6 ہو سکتی ہیں، 10 ہو سکتی ہیں. لیکن ایک کاشتکار کی ایک خطونی ہونی چاہیے، کھیوٹ کی نہیں چاہیے. مطلب ایک کاشتکار ہے یا ایک فیملی ہے، مطلب بھائی ہیں یا ٹھیک ہے ایک والد صاحب ہیں اور آگے اس کی فیملی ہے، تو وہ ان کی جس طرح یہ خانگی تقسیم ہوتی ہے. آپ نے دیکھا نا یہ پارٹیشن جو ایک تو لیگل پارٹیشن ہوگی، ایک ہوتی ہے پرائیویٹ پارٹیشن جس کو آپ فیملی پارٹیشن بھی کہتے ہیں، جس کو آپ پرائیویٹ پارٹیشن بھی کہتے ہیں، جس کو عرف عام میں خانگی ٹھولے کہتے ہیں. اب یہ لفظ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں اکثر لوگ جو ہے وہ بولتے ہیں ٹھولا ہے، یہ میرا ٹھولا ہے، تو پھر آپ اس سے یہ نہ پوچھیں کہ یہ ٹھولا کیا چیز ہوتی ہے، یہ پوچھا تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ٹھولا وہ پولیس والا نہیں ہے، پھر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ زمین کا ٹھولا، ٹھیک ہے، وہ ٹھولا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ٹھولا جو ہوتا ہے یہ جس طرح ایک والد کے 4 بیٹے ہیں، والد کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زمین جو ہے وہ اپنی زندگی میں ان بیٹوں کو تقسیم کر کے دے دوں، ٹھیک ہے. اب وہ نارملی چونکہ بیٹیوں کو تو نہیں دیا جاتا نا، ہمارے معاشرے میں ہمارا کلچر یہی ہے کہ بیٹیوں کو تو تقسیم کر کے زمین الگ نہیں دی، بیٹوں کو بھی دے دیں اور بیٹیوں کو بھی دیں، ٹھیک ہے. بیٹیوں کو تو ہمارا جو کلچر ہے وہ یہی ہے نا کہ یہ وارث صرف بیٹے ہی ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں. تو وہ اس حوالے سے ہمارے یہاں معاشرے میں پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ ایسے ہی ہے کہ بیٹوں کو ہی وہ فزیکل پارٹیشن جو کی جاتی ہے، فیملی پارٹیشن وہ دی جاتی ہے، بیٹیوں کو الگ کر کے نہیں، یہ بیٹی کا حصہ ہے، یہ کاشتکاری کرے یا جس طرح مرضی استعمال کرے. اب ایک بیٹے 4 بیٹے ہیں، تو وہ والد صاحب جناب کہتے ہیں ٹھیک ہے 2-3 بندوں کو بلا لیا بزرگ اپنے گاؤں کے، ٹھیک ہے یار میں اپنے بیٹوں میں یہ زمین اپنی زندگی میں تقسیم کر دوں، کل کوئی ایسا نہ کوئی ڈفرینس رائز نہ ہو یا آپس میں لڑے نہ. تو اچھا ٹھیک ہے جی، یہ جو کھیت ہیں 2 کھیت
یہ اس بیٹے کے, یہ بھائی تقسیم ہو گئی. وہ پیمائش تو نہیں کر کے دینی ہے نا, ایسے کھڑے ہو کے دکھانا بھائی یہ ایریا جو ہے نا, یہ جگہ جو ہے نا یہ اس بیٹے کی ہے, یہ جو لیفٹ سائڈ پہ ہے یہ فلاں فلاں جگہ جو ہے نا یہ اس بیٹے کی ہے, وہ فلاں زمین جو میری اس سائڈ پہ پڑی ہوئی ہے جو یہاں موجود نہیں ہے کسی اور جگہ ہے, وہ اس بیٹے کی ہے. اور یہ جو مکان جس میں ہم رہ رہے ہیں, جدی حویلی جو ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں, اور اس کے ارد گرد یہ جو زمین ہے یہ میرے اس چھوٹے بیٹے کی ہے جن کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں. اب اس کو زیادہ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ رہ رہے ہیں نا والدین, تو اس کو جگہ بھی زیادہ دے رہے ہیں, مکان بھی اس کو دے رہے ہیں, سارے قبول کر رہے ہیں. اب کیا ہے, یہ ہے فیملی پارٹیشن, یہ ہے پرائیویٹ پارٹیشن, یہ ہے خانگی ٹھولے, ٹھیک ہے, لیگل پارٹیشن نہیں ہے. اب یہاں کسی کے 10 کنال آتی ہے, دوسرے کو 12 کنال ملتی ہے, تیسرے کو 8 کنال ملتی ہے. یہ کوئی وہ پیمائش تو نہیں کی گئی ہے نا, ایک اندازے سے کہا کہ بھائی یہ 2 کھیت آپ رکھ لیں, یہ 3 کھیت آپ رکھ لیں, اس طریقے سے. اب جب وہ اپنے اپنی جگہوں پہ جا کر قابض ہو گئے, وہیں انہوں نے اب شادیاں ہو گئی, مکان بنا لیے, ان کے بچے ہو گئے, وہ بچے بھی ادھر ہی کاشتکاری کرتے ہیں, مکان بھی اپنی اپنی جگہوں پہ انہوں نے بنا لیے, چاروں اپنی اپنی جگہ پہ سیٹ ہو, لیکن نام چاروں کے وراثت میں ہر جگہ موجود ہیں, لیکن وہ قابض نہیں ہے. میرا بھائی جو ہے نا جس جگہ پہ قابض ہے اس نے مکان بنائے ہوئے ہیں, وہاں کاشتکاری کر رہے ہیں, لیکن میں وہاں پر میرا پوزیشن نہیں ہے, وہاں پوزیشن اس کا ہے, لیکن میرا نام ضرور ہے, چونکہ میں مالک تو ہوں, وراثت میں آئی ہے نا زمین, اس کی لیگل پارٹیشن تو ہوئی نہیں ہے, لیکن میری خطونی یہ ہے, اس کی خطونی وہ ہوگی, وہاں اس کی خطونی کوئی اور نمبر ہوگا, کیونکہ اس کا قبضہ ہے اس 8 کنال پہ, میرا یہاں 12 کنال پہ قبضہ ہے, تو میری خطونی یہ جگہ. اس طرح یہ الگ الگ جو ہے نا یہ نمبرنگ جو ہے وہ کی جائے گی. تو یہ ہے. اب نیکسٹ یہ کالم نمبر 3 جو ہے یہ دیکھیں, یہ ہے, اس کو کہتے ہیں پروپرائٹری کالم. اس میں اوپر لکھا ہوا ہے نام مالک میں احوال, نام مالک میں احوال, یعنی یہ جو کالم نمبر 3 ہے, اس کالم کے نیچے جتنے نام لکھے ہوئے ہیں یہ کس کے, یہ نام مالک. اب یہ کیا ہے کہ یہ اس میں مالکان ہیں, یہ آنر ہیں, ٹائٹل ان کا ہے, ملکیت ان کی ہے. اور نام مالک, ایک تو مالک ہے, ساتھ لکھا ہوا ہے میں احوال. احوال کا یہ کیا ہے کہ اس کا حال احوال کیا ہے, اس کا لوکس اسٹینڈائی کیا ہے, اس کا سٹیٹس کیا ہے. اب سٹیٹس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, اس کے اوپر بعض دفعہ لکھا ہوتا ہے بایان, مالک تو تھا لیکن بیچ گیا. مشتریان, مالک ہے لیکن خریدار ہے, اوریجنل مالک نہیں ہے, زمین خرید کے مالک بنا ہے. اور رائنان, رہن کر گیا ہے, اوریجنل مالک یہی ہے, لیکن فار دا ٹائم بینگ اس نے پراپرٹی مارٹگیج کی ہے. کسی ادارے کو مارٹگیج کر کے آپ قرض لے لیتے, ٹھیک ہے, آپ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کو پراپرٹی مارٹگیج کرتے ہیں, اور اس کے بدلے میں آپ مکان کے لیے آپ قرضہ لیتے ہیں, آپ فش فارم بناتے ہیں اس کے لیے قرضہ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ پولٹری شیڈ بناتے ہیں اس کے لیے آپ قرضہ لیتے ہیں, لیکن پراپرٹی مارٹگیج کر رہے ہیں. تو آپ کی اونرشپ موجود ہے, لیکن آپ کا جو سٹیٹس آئے گا اس کے اندر وہ رائنان کا آ جائے گا کہ آپ مارٹگیجر ہیں, آپ نے رہن کر دی ہے پراپرٹی. یا اگر آپ کے حق میں ہوئی ہے پراپرٹی تو پھر وہ لے گا مرتہن, اور اگر زیادہ ہیں تو مرتہنان, مارٹگیجی. اسی طریقے سے یہ یعنی ہبہ ہے. اب والد صاحب نے ہبہ کیا ہے تو ان کا نام آئے گا واہب, ڈونر, واہب یعنی وہ ہبہ کیا ہے, ہبہ کرنے والا. اور آگے نام ہوگا اس کے بیٹوں کا موہوب علیہ, اس کے آگے لکھا ہوگا موہوب علیہ, یعنی ڈونی, جس کی فیور میں ہبہ کیا گیا, گفٹ کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, وہ ڈونی ہے, وہ موہوب علیہ ہے. یہ عربی ٹرمنالوجی ہے, انگلش میں ڈونر اینڈ ڈونی ہے, ٹھیک ہے. ٹرانسفرر اینڈ ٹرانسفری, اب ٹرانسفر کی ڈفرینٹ کائنڈز ہیں, ٹھیک ہے, یہ پراپرٹی ڈفرینٹ کائنڈز ہیں نا. اب ٹرانسفر, اب ہبہ کے ذریعے بھی پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی ہے, مارٹگیج کے ذریعے بھی پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی ہے,
سیل کے ذریعے بھی پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی ہے, یہ گفٹ ہو گیا, ایکسچینج کے ذریعے بھی پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی ہے, انہیریٹنس کے ذریعے بھی پراپرٹی ٹرانسفر, بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کے بعد وارثان کے نام پہ انتقال ہوگا تو پراپرٹی آگے ٹرانسفر ہو گئی ہے نا. ٹھیک ہے, آپ کا کویسچن ہے جی سر. یہ جو ہبہ ہے یہ آپ اپنی پراپرٹی سے کتنا کر سکتے ہیں, یعنی فل پراپرٹی کر سکتے ہیں یا کوئی اس کا اسپیسیفک حصہ ہے جو آپ کسی کو, آپ کے ذہن میں ول اور وہ اس کا تھوڑا سا غالباً وہ چیز آئی ہے کنفیوژن. ول کے حوالے سے تو ہے, چلیں ٹھیک ہے, وہ آپ ساری کی پراپرٹی نہیں کر سکتے. اگر آپ کریں گے بھی تو ایٹ دا موسٹ عمل درآمد 1/3 پہ آ گیا, 2/3 ریمیننگ جو ہے نا وہ تمام وارثان کو چلی جائے گی. اگر یہ بھی وارث ہے تو پھر دوبارہ واپس آ گئے بطور وارث کے جو اس کا شیئر بنتا ہے وہ اس کو ملے گا. لیکن وہ جو پراپرٹی ول ہوئی ہے وہ اس کو 1/3 کیا تھا. لیکن گفٹ کے لیے کوئی نہیں ہے. گفٹ تو آپ ساری کی ساری دے سکتے ہیں نا, ساری جائیداد آپ گفٹ کر سکتے ہیں, گفٹ ہے نا سر. لیکن یہ جو دادا وراثت ہوتی ہے اس میں سے آپ کا والد ٹوٹلی جو آپ کی زمین ہے وہ کسی, یہ اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے اور لوگ کیس کرنے کے لیے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ایک بیٹے کے نام پہ والد صاحب نے یہ ہبہ کر دیا جبکہ یہ جدی جائیداد تھی. یہ نہیں دیکھا جائے گا. آپ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ میں دیکھیں کہ ٹرانسفرر کون ہو سکتا ہے, سیلر یا جو بھی ٹرانسفر کر رہا ہے اس کے لیے ساؤنڈ مائنڈ ہو, کمپیٹنٹ ہو, اپنی آزاد مرضی سے وہ ٹرانسفر کر رہا ہو اور اس کا ٹائٹل ہو, ٹائٹل کلیئر ہو. سیکشن 54 ہے آپ کے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کی, سیل کے حوالے جس طریقے سے کون کر سکتا ہے, کون شخص کمپیٹنٹ ہے, تو وہ آپ کا ٹائٹل ہونا چاہیے. یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ کا پراپرٹی کیسے ملی ہے, وراثت میں آئی ہے, آپ نے تبادلے میں لی ہے, آپ نے جوئے میں پراپرٹی جیتی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے جوا کھیلا, پراپرٹی آپ نے لے لی ہے. یہ نہیں دیکھا جائے کیسے آپ کو ملی ہے. آپ مالک ہیں, ٹھیک ہے, آپ جس طرح چاہیں اس کو استعمال کریں. آپ آگے گفٹ کر دیں ساری کی ساری پراپرٹی, آپ کسی دوست کو گفٹ کر دیں, کسی بیٹے کو گفٹ کر دیں, وائف کو گفٹ کر دیں, ٹھیک ہے. وہ تو آگے چیلنج کرنے کے, دیکھیں جب آپ کے پاس کیس آتا ہے تو وہ آپ اس کے لا کو دیکھتے ہیں نا, چیلنج کرنے کے. اب سیل کو چیلنج کرتا ہے یا گفٹ کو چیلنج کرتا ہے تو ہم زبانی جب ٹیلی فون پہ مشورہ پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی ٹیلی فون پہ نقصان ہوگا, آپ کو ڈاکومنٹ لے کر آئیں. یہ جب ہمارے سامنے ڈاکومنٹ آتا ہے, یہ انتقال ہوتا ہے, ہبے کا انتقال ہوگا تو وہ ہم پڑھیں گے نا, تو ہم فوراً پہلے چلے جائیں گے کہ ہبہ کے جو essential ingredients ہیں. According to Muhammad law, there are 3 essential ingredients for a valid gift. Number 1, declaration by the donor. Number 2, acceptance by the donee, expressly or impliedly. Number 3, physical delivery of possession. یہ 3 ingredients اگر وہ fulfill کرتے ہیں تو وہ ہبہ valid ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بیسک دیکھیں, جب آپ پلیٹ فائل کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا ہے, ہبے کو آپ چیلنج کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کون سا انگریڈینٹ مسنگ ہے. ایکسیپٹنس نہیں ہے, ڈیکلریشن نہیں ہے. ڈیکلریشن کے لیے بھی میری کمپیٹنٹ پرسن. اب کمپیٹنسی کے حوالے سے کیا آپ کہہ سکتے ہیں, مثلا اب کمپیٹنسی کی ایک واسٹ سینس میں استعمال ہوتا ہے. ایک بابا جی ہیں, 90 سال ان کی عمر ہے, چارپائی سے اٹھ نہیں سکتے, چل پھر وہ سکتے نہیں ہیں, وہ اکثر بیمار رہتے ہیں. ان کہ اس حد تک وہ ان کو سمجھ نہیں ہے کہ مجھ سے یہ کیا کروایا جا رہا ہے, ان سے انگوٹھے لگوائے جا رہے ہیں, تو وہ کمپیٹنٹ تو نہیں ہے نا. جس کو پتا ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں, اپنی آزاد مرضی سے کرے. ڈیکلیریشن پہلا انگریڈینٹ, تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے. نمبر 2 ایکسیپٹنس, اور 3 فزیکل ڈیلیوری آف پوزیشن. اس پہ ایک میں آپ کو ریفر کرتا ہوں, PLD 1973 پشاور ہے, پیج 1. اس میں یہ جو ہے خانپور کے راجگان, جارج سکندر زمان وغیرہ, یہ راجہ فیصل زمان وغیرہ, یہ اب چونکہ ہزاروں کنال زمینوں کے مالک ہیں, بڑے مالک ہیں. اب وہ شادی کرتا ہے کوئی بھی تو وہ وائف کو گفٹ کر دیتا ہے, یہ پہاڑ یہ پیچھے مرگلا کے پیچھے جائیں آپ سارے ہزارہ کے, وہ ایک پہاڑ گفٹ کر دیا, ٹھیک ہے جی یہ 1000 کنال کا پہاڑ جناب میں اپنی وائف کو گفٹ کر رہا ہوں, ہبہ کر رہا ہوں. اب اسی قسم کا ہبہ جو ہے وہ چیلنج ہوا اور الٹیمیٹلی پوزیشن چونکہ ڈیلیور نہیں ہوا. پوزیشن رائے صاحب کا ہی ہے, وائف کو نہیں گیا. تو وہ PLD 1973 پشاور پیج 1 یہ کہتی ہے
کہ if donor and donee are living together in a house as husband and wife, even then physical delivery of possession is necessary. پھر بھی قبضہ بیوی کے پاس چلا جانا چاہیے, پھر اس خامد کے پاس نہیں ہونا چاہیے. تو یہی چیزیں دیکھیں آپ نے لا پیش کرنا ہے. اکثر جب میں اس دن بھی ایک کورٹ میں گیا تو میں نے کہا جی کہ یہ ہم وکیل, یہ ہمارے بارے میں ایک جنرل پرسپشن ہے کہ وکیل جھوٹ بولتے ہیں, یہ جھوٹی وکالت کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ وکیل جھوٹ بول نہیں سکتا بھائی, ہم بالکل نہیں جھوٹ بولتے, نہ جھوٹ بول سکتے ہیں. ہم ڈاکومنٹس کی بات کرتے ہیں, ہم لا کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا میرے پاس ایک بندے آتا ہے, میں نے جیسے آپ کے سامنے جو کیس ہے, میں اسی کیس کے بارے میں بتاتا ہوں, ٹھیک ہے. وہ سیل تھی, اب سیل کو میں نے چیلنج کیا. میں نے کہا یہ بندہ آیا میرے پاس, تو اس نے کہا جی کہ یہ انتقال ہے, اس کو چیلنج کرنا ہے. میں نے کہا یہ انتقال آپ نے خود کروایا تھا, آپ نے یہ زمین بیچی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے بیچی ہے. میں نے کہا آپ نے قبضہ دے دیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے قبضہ بھی دے دیا ہے. میں نے کہا آپ پٹواری کے پاس گئے تھے, آپ نے وہاں رجسٹر پہ لکھوایا تھا میں یہ زمین اس کو بیچ رہا ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں گیا تھا اور میں نے لکھوایا تھا. میں نے کہا آپ ریونیو آفیسر کے سامنے پیش ہوئے تھے جب بیان دیے تھے کہ ہاں میں نے زمین اس کو بیچ دی ہے؟ ہاں میں نے بیان بھی دے دیا ہے, میں تحصیلدار کے سامنے پیش بھی ہوا ہوں اور میں نے اپنی مرضی سے بیان دیا ہے. ان گواہوں کی موجودگی میں دیا, دو جو حاشیے کے گواہ ہیں, ہاں جی میں نے یہ موجود تھے, ان کی موجودگی میں دیا ہے. اب بتائیں کوئی اس کے بعد کیا چیز رہ جاتی ہے؟ ساری چیزیں ایڈمیٹڈ ہے نا, مان رہا ہے نا. کس بیس پہ چیلنج کرتے ہیں کہ یہ سیل انویلڈ ہے؟ یہ سیل نہیں ہے, اس میوٹیشن کو کینسل کیا جائے, پراپرٹی مجھے واپس اوریجنل سٹیٹس اس کا بحال کیا جائے. کس گراؤنڈ پہ؟ جب آپ مان رہے ہیں میں نے بیچی ہے, جب آپ مان رہے ہیں قبضہ بھی میں نے دے دیا ہے, جب آپ مان رہے ہیں کہ میں پٹواری کے پاس بھی گیا ہوں, آپ مان رہے ہیں کہ ان گواہوں کی موجودگی میں سائن انگوٹھے بھی میں نے کیے ہیں, یہ میرے ہی سائن انگوٹھے ہیں, آپ مان رہے ہیں کہ میں نے تحصیلدار کے سامنے پیش ہو کر بیان بھی دیا ہے. تو اب ذہن میں یہ چیز آتی ہے نا کہ پھر تو کچھ بھی نہیں بنتا. لیکن میں اس سے پوچھتا ہوں مسئلہ کیا ہے؟ کہتا ہے جی پیسے نہیں دیے اس نے. اعتماد پہ ہوتا ہے نا کہ پڑوسی ہے, دوست ہے, عزیز ہے, یار انتقال کرا دو, گھر پیسے دے دیں, شام کو دے دیں گے, کل دے دیں, ٹھیک ہے. اعتماد ہے, ٹھیک ہے یار بیان دے دیا, دے دے گا. اس نے کہا انتقال ہو گیا ہے, کس چیز کے پیسے؟ جاؤ بھائی کوئی چھٹی کرو. اب میں ایک گراؤنڈ پہ چیلنج کر رہا ہوں, یہ کہتا ہوں یہ ساری ایڈمیٹڈ ہیں. میرے سامنے سیکشن 54 ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کی. سیل کو ڈیفائن کیا گیا ہے, جس طرح ہبے کو ڈیفائن کیا گیا ہے, جس طرح لیز کو ڈیفائن کیا گیا ہے, جس طرح مارٹگیج کو ڈیفائن کیا گیا ہے. یہ دیکھیں آپ لا کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ڈسکس کرتے ہیں نا. بھائی سیل میں یہ ہے, یہ انگریڈینٹس ہیں, یہ 4-5 انگریڈینٹس ہیں, اس میں ایک بھی اگر مسنگ ہے تو وہ سیل نہیں ہے, وہ سیل کی ڈیفینیشن میں فال نہیں کرتا. تو جب سیل نہیں ہوگی, سیل کی ڈیفینیشن میں میٹر فال نہیں کرتا تو ختم ہو جائے گی نا. سر ہبہ اور تملیک کا فرق بھی بتا دیں سر. یہ بیسیکلی تملیک بھی وہ ہبہ کی ہی کنڈیشن ہے, وہ ہبہ ہی ہے, ٹھیک ہے. وہ ٹرانسفر جو ہوتی ہے, یہ جس طرح میں نے بتایا نا ڈفرینٹ کائنڈز آف ٹرانسفر ہیں, تو وہ بھی یعنی تملیک بھی ہبہ ہی ہے. سر میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ ہبہ جو آپ اپنے لیگل ایئرس کو کرتے ہیں شاید اس کو تملیک کہتے ہیں. تملیک باقی شاید ایسا میں نے چیک کر ایسے ہی ہے کہ وہ چونکہ وہ بھی ہبہ ہے, لیکن وہ بعض دفعہ ہبہ ہی لکھتے ہیں اور بعض دفعہ اس کے لیے تملیک بھی کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جب وہ میوٹیشن کرتے ہیں تو میوٹیشن میں وہ ہبہ اور وہب اور محوب علیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے پرٹیکولر جو لینگویج ہوتی ہے, یا اگر آپ رجسٹری کرتے ہیں اسٹیمپ پیپرز کے اوپر تو پھر وہ آپ تملیک کا لفظ وہاں لکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں نا کہ یہاں کہاں ہم نے جھوٹ بولا. میں نے کوئی اپنے پاس سے کوئی بات کی ہے؟ میں نے تو ایک ہی بات کی ہے کہ سیل کنسیڈریشن نہیں پے ہوئی. تو جب سیل کنسیڈریشن نہیں ہے تو وہ سیل نہیں ہے. اردو میں کہتے ہیں کہ یہ جو بے ہے یہ بلا بدل ہے. بلا بدل کے یعنی میں نے تو زمین اس کو دے دی, اس کے بدلے میں اس نے پیسے دینے تھے نا. کیا دینا تھا؟ پیسے ہی تو دینے تھے, اس کی قیمت دینی تھی.
تو اس کے بدلے میں مجھے جو قیمت دینی تھی اس نے تو کچھ نہیں دیا, میں نے تو دے دی زمین, اس کے بدلے میں مجھے کچھ نہیں ملا, اس لیے یہ بلا بدل ہے, کینسل ہو جائے گی, وداؤٹ کنسیڈریشن ہے. تو یہ وکیل جھوٹ بول نہیں سکتا. یہ جو جرنل ہمارے بارے میں یہ باہر جو ہے ایک فضا ہے, یہ آپ لوگوں نے اس چیز کو بتانا ہے معاشرے کو, لوگوں کو, کہ بھائی ہم یہ قطعاً جھوٹ نہیں بول سکتے, اپنے پاس سے تو کچھ کہہ نہیں سکتے, یہ ڈاکومنٹ ہے. وکیل ٹھیک کہتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتا, مخالف وکیل بول رہا ہوتا ہے. تو یہ میں بتا رہا تھا, یہ نام مالک میں حوال جو یہ ہے کالم نمبر 3 جو ہے, اس کو کہتے ہیں یہ نام مالک میں حوال خانہ ملکیت. یہ خانہ ملکیت کہلاتا ہے, پروپرائٹری کالم ہے یہ. اور یہ یہاں اس کے اندر جو انٹریز ہوں گی, جن لوگوں کے نام ہوں گے, یہ مالک ہوں گے اس زمین کے, یہ مالک ہیں. اور آگے ان کے شیئرز بھی دیے ہوئے ہیں ہر ایک کا, اس کے اندر یہ شیئرز لکھا ہوا ہے. جی وائنڈ اپ کریں, اچھا ٹھیک. اب یہ چلیں اسی کو میں ختم کروں, آگے چونکہ باقی ڈاکومنٹس بھی ہیں وہ پھر بعد میں کریں گے. یہ آپ لکھیں گے, اس کے اوپر جو ہے نا وہ کل حصہ دیا ہوا ہے. کل حصہ جو ہے نا یہ ہے 1468 حصہ, ٹھیک ہے, 1468 یہ اوپر ٹاپ پہ. اب یہ نیچے جو بھی زمین ہے اس کے اندر, اس کا ٹوٹل شیئر جو ہے وہ 1468 یہ شیئر ہیں اس کے ٹوٹل. اب آگے ہر بندے کا ایک اپنا شیئر ہے, کسی کا کم ہے, کسی کا زیادہ ہے, کسی کا 1 کنال ہے, کسی کے 5 کنال ہے, کسی 10 کنال, لیکن وہ شیئر کیسے وہ اس کے اندر ریکارڈڈ ہے. اب پہلا نام ہے محمد مسکین ولد جمعہ خان 66 حصہ, آگے ہے صفدر خان ولد نواب خان 80 حصہ. سر اس کا کیا مطلب 68 میں بتاتا ہوں. اب یہ دیکھیں ہر ایک الگ الگ ہے, یہ سارے اگر کاؤنٹ کریں گے تو یہ اوپر جو ٹوٹل لکھا ہوا ہے یہ اس کا اتنا بن جاتا ہے. جی جی مر رہے ہاں جی جی یہ چیز اگر ادھر تھوڑی جی جی ہاں ٹھیک. یہ دیکھیں یہ کالم نمبر 3 ہے, یہ ہے, اس کو کہتے ہیں خانہ ملکیت. پروپرائٹری کالم. یہ خانہ ملکیت, اس میں خانہ ملکیت اس کے نیچے لکھا ہوا ہے 1468 حصہ. اب یہ ٹوٹل حصے اس کے ہیں 1468. کس کے؟ یہ آگے خسرہ نمبر دیے ہوئے ہیں, 2 نمبر ہیں اس کے, اور اس میں یہ جس طرح محمد مسکین ہے, اس کے آگے لکھا ہوا ہے 66 حصہ. صفدر ہے 80 حصہ. اسی طریقے سے آگے مختلف لوگوں کے نام اور ان کے شیئرز جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں. یہ سب کے شیئرز اگر آپ کاؤنٹ کریں گے, ٹوٹل کریں گے, تو یہ بن جائے گا اوپر جو ہے ٹوٹل 1468 حصہ. اب یہ بعض دفعہ یہ پٹواری جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں, وہ مرلوں میں بھی, کہ اس سے بعض دفعہ ایسے بھی شو ہوتا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے. کچھ ایریاز کے اندر جو پٹواری پھر اس کو مرل, جس طرح 80 حصہ ہے تو یہ کہہ لیں کہ یہ 4 کنال ایسی مرلے. اس میں سر اگر ٹوٹل لینڈ دیکھ لیں اس سے آئیڈیا ہوگا. ہاں جی جی وہ اسی سے جی جی ہاں ٹوٹل لینڈ اگر اب اس میں یہ دیکھ لیں کہ یہ جس طرح کے سے اس کھیبٹ میں ٹوٹل اس سے خسرہ نمبر کا ایک ہے 1536 یہ خسرہ نمبر, اس کا کل رقبہ ہے 17 کنال 1 مرلے, اور اسی طریقے سے 614 ہے
اس کا ہے 15 کنال 13 مرلے، یہ ہے 32 کنال 14 مرلے. اب آگے اس کی کلاسیفیکیشن بھی ہے، جس طرح 1536 میں 2 کنال پہ مکان بنا ہوا ہے غیر ممکن مکان، یہ آگے انٹری آئی ہے تو اس پہ ایک مکان بھی ہے، رہائش بھی ہے لوگوں کی. اور باقی جو ہے اس کی بائیفرکیشن کی گئی ہے 12 کنال 18 مرلے میرا ہے. ٹھیک ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ایگریکلچر لینڈ ہے. ٹھیک ہے، اور 11 کنال پہ باغیچہ ہے، اس کی کلاسیفیکیشن دی ہوئی ہے، اس کو بائیفرکیٹ کیا گیا کتنے رقبے پہ کیا کیا چیز ہے. اور یہ 8 کنال 16 مرلے یہ غیر ممکن ہے، یہ ناقابل کاشت ہے زمین. ٹھیک ہے، اسی طرح آگے 614 اور پھر آگے چلا جاتا ہے، یہ آگے جا رہا ہے کیورڈ، اور آگے اس کی ٹوٹل رقبہ اور مختلف لوگوں کے یہ نام ہے. خسرے نمبر یہی ہیں، لیکن آگے نام چونکہ آگے جا رہے ہیں مختلف لوگوں کے، تو یہ خانہ ملکیت ہے. تو اس طریقے سے یعنی آگے پھر خسرہ نمبر ہے، یہ میں کمپلیٹ کر کے پھر وہ ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ڈاکومنٹ. اس کے بعد یہ آپ دیکھیں کالم نمبر 4 ہے. کالم نمبر 4 جو ہے یہ نام کاشتکار میں احوال. ٹھیک ہے، نام کاشتکار میں احوال، یہ پوزیسری کالم ہے کہ اس پہ کاشت کون کرتا ہے، قبضہ کس کا ہے، اور جو میں احوال لکھتے ہیں کہ اس کا حال احوال کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، وہ کس حیثیت سے قابض ہے، وہ بطور مالک کے قابض ہے، وہ بطور حصہ دار کے قابض. اب جہاں حصہ دار ہوگا تو وہ کو شیئرر ہے، وہ ایکسکلوسیو اونر نہیں ہے، وہ بطور ٹیننٹ کے قابض ہے. اب ٹیننسی بھی ہے تو آگے اس کی بھی قسم لکھی ہوگی کہ وہ کاشتکار ہے تو وہ کس حیثیت سے کاشت کر رہا ہے، اس کی کون سی قسم ہے. پھر اگر اس کاشتکار کو بھی آپ ریموو کریں گے، اس کے خلاف ایجیکٹمنٹ فائل کریں گے، تو اس کا ایک اپنا لا ہے ہر ایک کا. اب قبضہ جو ہے وہ مختلف حیثیت سے ایک بندے کا ہوتا ہے. کاشتکار ڈفرینٹ کائنڈز آف ٹیننسی ہے. وہ کاشت مزار تابع مرضی بھی ہو سکتا ہے، ٹیننٹ ایٹ ول، وہ موروثی بھی ہو سکتا ہے، وہ غیر موروثی بھی ہو سکتا ہے، وہ چکوتا سال تمام بھی ہو سکتا ہے، وہ بائیسا نسوی بٹائی بھی ہو سکتا ہے، وہ بلا لگان بھی ہو سکتا ہے. یہ ڈفرینٹ کائنڈز ہیں، اب ہر ایک کا اپنا لا ہے. تو اس طرح یعنی اس کے اندر سٹیٹس لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو قبضہ کاشت یہ اس کا ہے، اس شخص کا ہے، یہ کس حیثیت سے ہے. تو یہ اس طرح یہ پوزیسری کالم ہے، کالم نمبر 4. کالم نمبر 5 خسرہ نمبر. ٹھیک ہے، یہ خسرہ نمبر دیا گیا ہے، لینڈ ریونیو ایکٹ کی زبان میں کہتے ہیں سروے نمبر. ٹھیک ہے، لیکن عرف عام میں خسرہ نمبر بولا جاتا ہے، لکھا بھی جاتا ہے، لیکن جو لیگل لینگویج ہے اس کی ایکٹ کی وہ سروے نمبر ہے. ٹھیک ہے، اور پٹواری آج کل جتنے بھی وہ فرد جاری کرتے ہیں آپ نے دیکھا کتا نمبر. اب یہ کتا بھی اگر ہے تو وہ کتا نمبر بھی وہ یہ سروے نمبر بھی، یہ سروے نمبر یا خسرہ نمبر یا کتا نمبر یہ ایک ہی چیز ہے. اور کتات وہ لکھتے ہیں کتات 5 کتات 10، بجائے اس کے ہر ایک نمبر الگ لکھنے کے وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے، ٹائم بچانے کے لیے وہ کتاب 10 لکھ دیتے ہیں، بجائے 10 خسرے نمبر اور ان کا الگ الگ رقبہ لکھیں، وہ کتاب 10 لکھتے ہیں تو 10 نمبروں کا جتنا رقبہ ہوتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں. تو یہ جب آپ کے سامنے اس قسم کا کوئی ڈاکومنٹ فرد آئے تو پھر آپ اس کو اس طریقے سے پڑھیں کہ یہ کتاب 5 یعنی 5 خسرے نمبر ہیں اور یہ 5 نمبروں کا یہ رقبہ لکھا ہے اس میں. اسی طریقے سے آگے ہے یہ آگے تو اس کے وہ قسم آ جاتی ہے، جس طرح غیر ممکن مکان ہے، باغیچہ ہے، میرا وغیرہ، یہ اس طریقے سے. آگے مالیہ وغیرہ تو آج کل تو مالیہ کا تو وہ ہے نہیں ہے، ختم ہو گیا، بھٹو صاحب کے دور سے ہی وہ مالیہ وغیرہ کا ختم ہو گیا. آگے خانہ کیفیت ہے، لاسٹ جو کالم ہے اس کا کالم نمبر 10، یہ خانہ کیفیت ہے. اور خانہ کیفیت میں اس 4 سال کے عرصے کے دوران، چونکہ یہ ڈاکومنٹ جو ہے 4 سال کے بعد بنتا ہے جمعبندی، تو 4 سال کے عرصے کے دوران یہ اس میں جو بھی تبدیلیاں آتی ہیں وہ تبدیلیاں جو ہے وہ اس کے اندر وہ خانہ کیفیت میں مینشن کرتا ہے. انتقال نمبر کا حوالہ دیتا ہے، کوئی وراثت کا انتقال ہے، کوئی بے کا انتقال ہے، کوئی ایکسچینج ہے، کوئی مارٹگیج ہے، جو بھی ہے تو وہ اس کے اندر وہ اس کے ریڈ پین سے لکھے گا، یہ سرخ قلم سے وہ لکھے گا اس کے اندر. اور یہ میں قلم بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ یاد رکھیں
کہ یہ جو سیاہی ہوتی ہے یہ اکثر ہر آدمی ضروری نہیں اپنی مرضی سے جو ہے وہ قلم استعمال کرے. یہ سیاہی جو ہے اس کی ڈیفرنٹ کائنڈز جو ہیں یہ بھی کس کو الاؤ ہے. نیلی پین کون استعمال کر سکتا ہے, بلیک کون استعمال کر سکتا ہے, ریڈ کون استعمال کر سکتا ہے, کہاں کہاں استعمال ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ جو بھی قلم مل گئی اور اٹھا کے وہ لکھنا شروع کر دیا, نہیں. یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو ہوتی ہے سیاہی, اس میں آپ کو یہ بھی تھوڑا وہ چلیں وہ بتا دیتا ہوں کہ یہ بیسیکلی جو ہے نا یہ ڈفرینٹ کائنڈز ہیں اس کی. ایک تو یہ ہے کہ جو بلیک انک ہے, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو پٹواری ہیں یہ پٹواری بلیک انک سے لکھتے ہیں, انتقال درج کرتے ہیں, رپورٹ لکھتے ہیں تب بھی بلیک انک سے لکھتے ہیں, رپٹ لکھتے ہیں. یہ انتقال جب چڑھاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اوپر ایک روزنامچہ واقعاتی ہوتا ہے. جو رجسٹر ہوتا ہے پٹواری کے پاس اس کو کہتے ہیں روزنامچہ واقعاتی. روزنامچہ دو جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے, ایک تھانے میں ہوتا ہے محرر کے پاس. جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو بندہ جاتا ہے تھانے میں, وہ رپٹ پہلے درج کرواتا ہے, فلاں ایکسیڈنٹ ہو گیا, فلاں لڑائی ہو گئی, یہ چیز ہو گئی, تو وہ پہلے رپٹ, وہ رجسٹر جو ہوتا ہے روزنامچہ, اس روزنامچہ کے اوپر مینشن کیا رپٹ نمبر 457. اب وہ سیریل نمبر آ رہا ہے, نمبر شمار. اب وہ تھانے کے اندر رپٹ نمبر لکھی گئی, ٹائم لکھا گیا, ڈیٹ لکھی گئی. یہ تو لکھے گا کہ ڈیلے ان ڈاجنگ ایف آئی آر. ہر روز آپ بیل میٹرز میں بحث کرتے ہیں, اتنی ڈیلے ہے, تو رپٹ کو دیکھا جائے ود ان ٹائم ہے, ان ٹائم کی. اس کے بعد ایم ایل آر, اگر کوئی ایکسیڈنٹ کیس ہے یا کوئی لڑائی جھگڑے کا کیس ہے, گولی لگی ہے, چھریاں لگی ہیں, تو ایم ایل آر بنے گی تو پھر ٹھیک ہے نا, میڈیکل ہوگا, اس کے بعد پھر ایف آئی آر ہوگی. ایف آئی آر ایک دن ڈیلے بھی ہو سکتی ہے, 2 دن ڈیلے ہو سکتی ہے, لیکن رپٹ ان ٹائم لکھی گئی ہے. تو وہ رپٹ جو لکھے ہے اس کو, وہ بھی روزنامچے کے اندر انٹری ہوگی نا, ٹائم ڈیٹ ہر چیز لکھی جائے گی, تو وہ بھی روزنامچہ ہوتا ہے. اور ایک جو پٹواری کے پاس رجسٹر ہوتا ہے اس کو بھی روزنامچہ کہتے ہیں. وہ بھی ہر روز کی جو اس کے اندر پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ اس کے اندر لکھتا ہے, وہ رپٹ نمبر لکھتا ہے. اور جب میوٹیشن ہوتا ہے تو میوٹیشن کے اوپر سب سے اوپر ٹاپ پہ لیفٹ سائڈ پہ وہ لکھتا ہے رپٹ نمبر فلاں, حوالہ اس کا دیتا ہے, اور اس کے بعد پھر آگے انتقال درج کرتا ہے. تو اس طریقے سے یعنی یہ جو بھی وہ انٹری کرتا ہے وہ بلیک پین سے کرتا ہے, بلیک انک سے کرتا ہے. یہ جو بلیک انک ہوتی ہے یہ انفیریئر انک کہلاتی ہے, یہ لوور سٹاف استعمال کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ نچلے درجے کا جو ہیں, کلیریکل سٹاف ہو گیا, پٹواری ہو گئے, یہ بلیک پین استعمال کر سکتے ہیں. بلیک انک جو ہے بلیک انک یہ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو بلیو انک ہے یہ سپیریئر انک کہلاتی ہے, یہ آفیسرز استعمال کر سکتے ہیں, اور یہ ریونیو آفیسر استعمال کر سکتا ہے. ریونیو آفیسر اس سے اوپر کے لوگ. اسی طریقے سے باقی آفیسز کے اندر بھی جو ہے یہ آفیسرز استعمال کر سکتے ہیں نیلی سیاہی والی انک جو ہے. اس کے علاوہ ریڈ انک جو ہے یہ ایک تو یہ ہے کہ کسی چیز کو نمایاں کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے. مثلا اگر پٹواری نوٹ دیتا ہے کہ رقبہ اندر میونسپل کمیٹی واقع ہے, تاکہ اس کی ایک دم نظر پڑے کہ یہ کمیٹی کی حدود میں ہے. رقبہ اندر حدود کنٹونمنٹ بورڈ واقع ہے, یہ ریڈ پینک سے وہ دے گا. ٹھیک ہے, نوٹ دے رہا ہے جس پہ فوراً نظر پڑے کہ کیا ہے, یہ دیہی زمین ہے, کنٹونمنٹ کی ہے, کمیٹی کی ہے, آرمی کے ایریا ہے, کس کا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا اس کو وہاں ریڈنگ یا آڈٹ کے لیے لینڈ ریکارڈز مینولز. تو اب یہ چیزیں جو ہے نا یہ یعنی اس طریقے سے یہ اکثر جو ہے ہم ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا, تو جو پین آتا ہے وہ اس سے لکھ لیتے ہیں, لیکن یہ ہر پین استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اینی کوشچن؟ یہ خاصا لمبا ہے یا دوسرا اس کو سر دوبارہ 2-3 اور ہوں گے. میں چاہوں گا کہ یہ جو ٹائٹل ڈاکومنٹ ہے نا لینڈ ریمونیٹ ایکٹ کے نیچے رجسٹر حقداران زمین, جو کہ سر نے بتایا
اس پہ ہم وہیں سے سٹارٹ کریں نیکسٹ لیکچر بھی، کیونکہ اتنا امپورٹنٹ ہے. آگے آپ کا میوٹیشن بھی ابھی رہتا ہے، آگے سارے کچھ اور ڈاکومنٹس رہتے ہیں جن کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے. ایگزیکٹلی سر. جی جی یہ 2-3 لیکچر اور ہوں گے. یہ ابھی تو ججمنٹس یہ سارے ہر ایک پہ میں نے ججمنٹس ایک نہیں 5-5 10-10 ججمنٹ ہر پوائنٹ پہ میں نے آپ کو لکھوانی ہے. ٹھیک ہے، لا بھی لکھوانا ہے کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس قانون کے تحت کل آپ عدالت میں پیش ہوں تو آپ قانون اپنے ساتھ لے کر جائیں. تھینک یو.